ہی وجیہی اور وجیہا، یہ 3 تخلص ہیں. تو جس میں سے یہ والا جو ہے وجیہی، تو وجیہی کا استعمال جو انہوں نے کیا ہے وہ اپنی کتب مشتری، ان کی ایک جو مثنوی ہے جو عباس سر پڑھائیں گے آپ لوگوں کو، تو اس میں کیا ہے. اور سبرس میں جو ہے دونوں کا تقریباً استعمال ملتا ہے، ورنہ زیادہ تر وجہی کا استعمال ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو یوں ہی نالج کے لیے یہ چیز جان لیجئے، ورنہ یاد رکھنے کی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ان کے 3 تخلص ہیں: وجہی، وجیہی اور تیسرا ہے وجیہا. ٹھیک ہے، اور مشہور نام میں نے بتا دیا، ملا وجہی. اسی طرح خطاب، خطاب کیا ہے ان کا؟ ملک الشعراء، ملک الشعراء ان کا خطاب ہے. اور ان کو کس نے یہ خطاب دیا تھا؟ قلی قطب شاہ، قلی قطب شاہ نے یہ خطاب ان کو نوازا تھا. ٹھیک ہے، اب ان کی سن ولادت اور وفات پہ آتے ہیں. سن ولادت 1566 یا 66، 66 بھی بولتے ہیں. تو 1566 یا 66 سن ولادت ہو گیا. دیکھو سن ولادت یاد رکھیے گا ان کا، کیونکہ اب بہت سی چیزیں ٹٹولنے لگے ہیں یو جی سی والے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ٹٹولنے لگے ہیں، اس بار کے پیپر سے اندازہ ہوا ہے. مقام ولادت ہو گیا ان کا گولکنڈہ، مقام ولادت گولکنڈہ. سن وفات 1659، 1659 سن وفات. مقام وفات گولکنڈہ، جس کو بعد میں حیدرآباد جو ہے کہا جانے لگا، گولکنڈہ کو ہی حیدرآباد، بریکٹ میں حیدرآباد لکھ لو. دیکھو ان کو ملک الشعراء جو خطاب ملا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ قلی قطب شاہ نے. کیوں؟ قلی قطب شاہ. ہاں، کیوں دیا ہے؟ کیونکہ یہ قلی قطب شاہ کے درباری شاعر تھے. تو یہ بھی بنا سکتے ہیں ایک سوال کہ درباری شاعر تو قلی قطب شاہ کے تھے. اب ہر شاعر جو زیادہ تر شعراء کا یہ دیکھنے میں آیا ہے، بڑے شعراء کا، کہ ان کا جو ہے ایک معاصر جو ہے ادبی دشمن بھی ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں ادبی چشمک. ٹھیک ہے، تو جس سے اس کی شعر و شاعری میں جو ہے دشمنی چلا کرتی ہے. اس طرح کی مار توڑ والی دشمنی نہیں، بلکہ شعر و شاعری کے ذریعے. تو ان کا بھی ان کی ادبی چشمک جس سے تھی وہ کون تھا شاعر؟ غواسی. غواسی سے جو ہے ان کی ادبی چشمک تھی. اور غواسی بھی جو ہے اسی قطب شاہی دور سے تعلق رکھتا ہے، یا گولکنڈہ سے ہی تعلق رکھتا ہے. یہ بھی ایک سوال بن جاتا ہے، اس طرح سے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں غواسی یا نصرتی میں. اب سر جب مثنوی کا آغاز ارتقاء کا جائزہ لیں گے تو وہاں وہ چیز بتائیں گے. تو ادبی چشمک اس کی کس سے تھی؟ غواسی سے تھی. اس کے وجہی کے مداحوں میں جو نام لیا جاتا ہے سب سے اہم شاعر کا، وہ ہے طبعی. یعنی طبعی نے وجہی کی بڑی تعریف کی ہے. ٹھیک ہے، طبعی بھی ایک شاعر ہوا ہے قطب شاہی دور کا، تو اس نے جو ہے ان کی بہت تعریف کی ہے وجہی کی. وہ وجہی کو ہی گویا شاعر مانتا ہے. وجہی نے ایک فارسی شعر میں، اپنے ایک فارسی شعر میں جو ہے ہندوستان کو اپنی جائے ولادت بتایا ہے، اور آبائی وطن کس کو بتایا ہے؟ خراسان کو. گویا یہ فخر کیا ہے اس میں کہ بھئی اس کا جائے ولادت ہندوستان ہے اور آبائی وطن خراسان ہے. یہ کس نے؟ وجہی نے کہا ہے. ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی چیز پوچھ دے کہ کس نے جو ہے کہا ہے کہ وہ خراسان اس کا جو ہے آبائی وطن ہے، کس شاعر نے کہا ہے، یا ذیل میں کس شخص نے کہا ہے. سر یہ طبعی کا بتا رہے ہیں آپ؟ نہیں، وجہی کی میں بات کر رہا ہوں. طبعی کا وہ گیا، طبعی میں نے مداح میں اس کو بتایا ہے کہ طبعی جو تھا وہ ملا وجہی کا بڑا مداح تھا، یعنی تعریف کرنے والا تھا.
اس کو ہی تسلیم کرتا تھا وہ گویا۔ یہ بات ہو گئی طبعی کے حوالے سے، اب طبعی کا ذکر نہیں آ رہا ہے، اب پھر میں وجہی کی طرف آ گیا ہوں کہ وجہی نے ایک اپنے شعر میں کیا کہا ہے کہ وہ اس کی جو ہے جائے ولادت ہندوستان ہے اور اس کا آبائی وطن خراسان ہے، خود کو کہا ہے وجہی نے۔ وجہی کا جو آبائی وطن ہے وہ کہاں تھا؟ خراسان۔ خراسان سے ہجرت کر کے اس کے آبا و اجداد آئے تھے۔ اسی طرح وجہی نے خود کو طوطئ ہند بھی کہا ہے، طوطئ ہند۔ پرانے والے بتائیں جو ایک سیشن سے تیاری کر رہے ہیں کہ اور کس کو طوطئ ہند کہا جاتا ہے؟ امیر خسرو کو۔ امیر خسرو کو، امیر خسرو کو طوطئ ہند کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور وجہی نے اپنے کو طوطئ ہند کہا ہے۔ تو اسی طرح اس نے جو اس کے سبرس میں یا کتب مشتری میں جو زبان کا استعمال اس نے کیا ہے، اس زبان کو اس نے کیا کہا ہے وجہی نے؟ زبان ہندوستان۔ ہو سکتا ہے لسانیات کے باب میں یہ سوال بن جائے کہ زبان ہندوستان جو ہے اپنی زبان کو یا اردو کو یا دکنی کو کس شاعر نے زبان ہندوستان کہا ہے؟ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ وجہی کا جو دور ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو قطب شاہی حکومت سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اور تو اس کا جو دور ہے، اس دور کا یہ بڑا شاعر اور نثر نگار تسلیم کیا جاتا ہے، یہ بھی مان کے چلیے، اس کو لکھ لیجیے گا کہ وجہی اپنے دور کا بڑا شاعر اور نثر نگار ہے۔ یہ ہے اس کی حیات کا کچھ یا اس کی شخصیت کے کچھ پہلو جو پوچھے جا سکتے ہیں، اور ورنہ قدیم شاعر ہے، اور قدیم شاعر کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ معلومات دریافت نہیں ہوتی ہیں، یا جتنے بھی قدما ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے بھی بار بار ذکر کیا ہے کہ وجہی کا تعلق قطب شاہی دور سے ہے۔ تو قطب شاہی یہ جو حکومت ہے اس کا قیام کہاں ہوا تھا؟ دکن میں۔ دراصل دکن میں جو پہلی حکومت تھی اس کو کہتے ہیں بہمنی حکومت۔ بات سر اس پہ بات کریں گے جب وہ مثنوی پڑھائیں گے۔ تو بہمنی حکومت تھی، اور وہ جب ختم ہوئی تو 5 حکومتیں سامنے آتی ہیں علاقوں کے حساب سے، تو اس میں ہی ایک حکومت یہ بھی تھی قطب شاہی حکومت۔ تو یہ جو کیونکہ اب قطب شاہی حکومت سے ہم بات کر رہے ہیں شاعر کے حوالے سے، تو قطب شاہی حکومت کا قیام کب ہوا تھا؟ یہ ایک سوال قائم کرو، 1518 عیسوی میں۔ قطب شاہی حکومت کا قیام 1518 عیسوی میں ہوا۔ یہ یعنی چیز لکھ لو، کیونکہ یو جی سی نے جو ہے زیادہ جدوجہد شروع کر دی ہے اور زیادہ نالج کھنگالنے لگے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کا رخ تاریخ کی طرف مڑ جائے، تو اس طرح سے تاریخی سوال اٹھا لیں وہ۔ قطب شاہی حکومت کا قیام 1518 عیسوی میں ہوا۔ اب یہی ہے، اسی چیز کو پلٹ دیتے ہیں کہ قطب شاہی حکومت کا خاتمہ جو ہے کب ہوا؟ تو 1687 عیسوی میں قطب شاہی حکومت کا خاتمہ 1687 عیسوی میں ہوا، اور وہ بھی اورنگزیب نے جو ہے اس کو ختم کیا تھا، مغلیہ سلطنت کو وہاں تک پھیلایا تھا، تو اس طرح سے، ٹھیک ہے، اورنگزیب کے ذریعے۔ قطب شاہی حکومت کا قیام جو ہوا ہے وہ کس کے ہاتھوں عمل میں آیا، یا قطب شاہی حکومت کو کس نے قائم کیا؟ تو سلطان قلی نام کا ایک شخص تھا، اس نے جو ہے اس حکومت کی بنا ڈالی۔ سلطان قلی نام کا ایک شخص تھا، ذی اثر شخص تھا، عام سا شخص نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا تعلق تھا دراصل ہمدان سے، ایران میں ہمدان سے تھا، اور شاہی گھرانے سے۔ تو ہجرت کر کے آئے تھے اس کے آبا، تو یہاں اس نے جو ہے
जब मौका मिला उसे कि हुकूमत बहमनी सल्तनत कमज़ोर हुई तो उसने जो है कुतुब शाही हुकूमत कायम कर दी। तो याद रखना कुतुब शाही हुकूमत का बानी कौन है? सुल्तान कुली। कुतुबुल मुल्क भी उसके आगे लगता है। सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क। ये जो हुकूमत है, ये जो शुरू से लेके आखिर तक, इसमें कितने हुक्मरान हुए हैं? 8 हुक्मरान हुए हैं। 8 हुक्मरान इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इब्राहिम कुली कुतुब शाह जो चौथा बादशाह है या हुक्मरान है, उसने पहली बार बादशाह लिखना शुरू किया था। उससे पहले लोग बादशाह नहीं लिखते थे। जो 3 बादशाह हुए या हुक्मरान हुए, उन्होंने बादशाह नहीं लिखा, उसके बाद से बादशाह लिखना शुरू हुआ। सर वो क्या लिखते थे? हाकिम वक्त वगैरह लिखते होंगे। जी जी। हाँ, वही कह रहा हूँ। हुक्मरान तो बादशाह भी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर हुक्मरान जो है बादशाह हो, ये कहने का मतलब, वरना हर बादशाह हुक्मरान है। तो 8 जो है हुक्मरान हुए, और 8 की तफसील हम नहीं बताएंगे, लेकिन जो जिनका ताल्लुक वली इससे वजही से है उनका हम जो है बता देंगे। तो अब वो पूछे भी नहीं जाएंगे क्योंकि यही ख़ास हैं ज़्यादा, 4 जो बादशाह हैं। तो सुल्तान इसका वजही जो है, इसने जिन बादशाहों का दौर देखा वो 4 बादशाह हैं। 4 बादशाहों का दौर देखा है। ये जो चौथा बादशाह है इब्राहिम कुली कुतुब शाह, इस दौर में ये पैदा होता है, ठीक है, वजही। तो पहला बादशाह जिसका दौर देखा इसने, इब्राहिम कुली कुतुब शाह। इब्राहिम कुली कुतुब शाह लिखिए, और फिर उसकी जो है डेट भी लिख लीजिए कि कब पैदा हुआ है इब्राहिम कुली कुतुब शाह और कब इसका इंतकाल हुआ है। तो इब्राहिम कुली कुतुब शाह 1518 ईस्वी में पैदा हुआ है और इसका इंतकाल 1580 में हुआ है। 1518 से 1580 इसका दौरे हयात है, इसकी जिंदगी है इतनी। ये फिर एक अलग बात है कि कितने साल तक इसने हुकूमत की। और इसके साथ ये भी लिखिएगा कि इब्राहिम कुली कुतुब शाह कुतुब शाही हुकूमत का चौथा हुक्मरान है या बादशाह है। अब ये जो है लिख लीजिए कि इसने इसका दौरे हुकूमत जो है कितना है, तो 1550 से 1580। दौरे हुकूमत 1550 ता 1580। सर ये 1550। इब्राहिम कुतुब शाह का? हाँ, इब्राहिम कुली कुतुब शाह की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, कुली कुतुब लगाना जो है इस दौर की जो है वो इसके इस खानदान का जो है वो लक़ब है, ठीक है। असल नाम उसका क्या है? इब्राहिम, ठीक है। तो ये जो कुतुब सर आपने लगता है कुतुब 1518 शाह। से और 1580 उनकी हयात बताइए। हाँ, देखो विलादत जो हुई है इसकी, देखो मैं लिखे दे रहा हूँ। विलादत देखो लिखा है इसमें, वह विलादत 1518 में ये पैदा होता है और 1580 में इसका इंतकाल होता है, ठीक है। अब ये बादशाह कब बनता है? 1550 में बनता है, और जब मरता है तो खात्मा होता है उसकी बादशाहत का। तख्त नसी होता है, ये लिख लो। हम्म भाई, ये बादशाह कब बनता है? 1550 में बनता है। सर लिखा तो है इसमें शादी में दौर हाँ, हुकूमत। देखो यहाँ मैसेज में लिखा गया है, वहां से देख लेना। अब है दूसरा बादशाह जिसका इसने अहद देखा, वो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो ये जो इब्राहिम कुली कुतुब शाह है, इसके दौर में भी जो है अदबी खिदमात सामने आती हैं। ऐसा नहीं कि इस दौर में नहीं हुई हैं, लेकिन जितने दौर हैं, ये जितना दौर कुतुब शाही दौर भी अगर देखेंगे तो उस जो है अदवार में सबसे ज़्यादा जो है कुली कुतुब शाह का जो अहद है वो ज़्यादा नुमाया नज़र आता है। ये भी याद रखिएगा, जहन में रखिएगा।
تو محمد قلی قطب شاہ دوسرا بادشاہ ہے جس کے دور کو وجہی نے دیکھا، ٹھیک ہے، ملا وجہی نے، اور اسی کا درباری شاعر بھی رہا ہے، اسی نے اس کو جو ہے کیا کہا ہے، ملک الشعراء کا خطاب بھی دیا ہے۔ تو محمد قلی قطب شاہ جو ہے کب پیدا ہوتا ہے اس کا تو ہر حال میں یاد رکھنا ہے آپ کو، ولادت بھی اور اس کا جو ہے انتقال کب ہوا یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ تو ولادت جو ہے 1565 میں ہوئی ہے، وفات اس کی ہوتی ہے 1612 میں۔ 1565 میں پیدا ہوتا ہے محمد قلی قطب شاہ، اور وفات جو ہوتی ہے 1612 میں ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے یہ بھی لکھیے کہ یہ جو ہے قطب شاہی حکومت کا 5واں حکمراں تھا۔ اب لکھ لیجئے اس کے ساتھ میں ایک اور سوال کہ دور حکومت اس کا کیا ہے، تو 1580 سے اور وفات تک یعنی 1612، 1580 1612 تا کر کے لکھ لیا کیجئے۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور جوڑ لیجئے کہ یہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر، اور یہ بات جو ہے پوری طرح تسلیم کی جاتی ہے۔ یہ تحقیق ہونے سے پہلے جو ہے ولی کو جو ہے مانا جاتا تھا پہلا شاعر، صاحب دیوان پہلا شاعر، ٹھیک ہے۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کس کو مانا جاتا تھا؟ ولی کو مانا جاتا تھا، ولی دکنی کو۔ لیکن جب تحقیقات سامنے آئی تب جو ہے پتہ چلا کہ محمد قلی قطب شاہ ہی ہے پہلا صاحب دیوان شاعر۔ اور یہ بات کس نے لکھی تھی؟ محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب اس میں آب حیات میں لکھی، ٹھیک ہے۔ دیکھو دوسرا بادشاہ ہو گیا، اب ہے تیسرا بادشاہ۔ تیسرا بادشاہ کون ہے؟ سلطان محمد قطب شاہ، جس کے دور کو وجہی نے دیکھا، جیا۔ اب سلطان محمد قطب شاہ کب پیدا ہوا؟ 1593، اور کب اس کا انتقال ہوا؟ 1626۔ اب یہ جو ہے قطب شاہی حکومت کا کس نمبر کا بادشاہ ہے؟ چھٹے نمبر کا، یا چھٹا حکمراں ہے، جو آپ کو بہتر لگے وہ لکھیے۔ اب اس کا دور حکومت کب سے کب تک ہے؟ 1612 سے 1626 تک، یعنی جب محمد قلی قطب شاہ انتقال ہوتا ہے تب یہ بادشاہ بنتا ہے، 1612 سے 1626۔ یہ بھی صاحب دیوان شاعر ہے، یہ بھی دیکھو یاد رکھیے گا، یہ بھی صاحب دیوان شاعر ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ محمد قلی قطب شاہ ہے، وہ پہلا صاحب دیوان شاعر ہے اردو کا۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور لکھ لیجئے کہ سلطان محمد قطب شاہ محمد قلی قطب شاہ کا بھتیجا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا داماد بھی ہے۔ ہاں، سر یہ ذلاللہ تخلص کرتا تھا نا، یہ وہی بادشاہ ہے؟ اب ہے چوتھا جو ہے، چوتھا حکمراں کون ہے؟ عبداللہ قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ۔ یہ کب پیدا ہوا؟ 1614 میں پیدا ہوا ہے، وفات اس کی ہوتی ہے 1672 میں، 1614 تا 1672، یہ اس کی زندگی کا سفر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کون تھا؟ قلی قطب شاہ کا نواسہ تھا، قلی قطب شاہ کا نواسہ۔ اور یہ قطب شاہی دور کا یا حکومت کا کس نمبر کا بادشاہ ہے یا حکمراں ہے؟ 7ویں نمبر کا، 7ویں نمبر کا۔ اب اس کا یہ بھی جو ہے صاحب دیوان شاعر رہا ہے، یہ بھی لکھ لینا۔ اب اس کا جو ہے پیریڈ کیا ہے اس کا دور حکومت؟ تو 1626
और ता जो है लिख लो 1672, 1626 से 1672 तक इसका जो है दौरे हुकूमत लिखो। ये दौरे हुकूमत इसलिए याद रखना आपको ज़रूरी है ताकि आप जो है समझ सकें तरतीब को, और विलादत इसलिए इसीलिए लिखा दी है। या और भी कोई शायर टकरा जाए कि किस अहद से जो है ताल्लुक़ रखता है तो आप तमीज़ कर सकें, क्योंकि अब जो है यूजीसी ने ज़्यादा गहराई में जाना शुरू कर दिया है, तो आप भी उससे भी ज़्यादा गहराई में जाइए। तो ये एक ज़रूरी था, मकसद जो था असल में बताना वो था, ये था कि वजही ने 4 कुतुब शाही बादशाहों का दौर देखा है। तो इस तरह से भी हम कह सकते थे, उनमें 4 बादशाह कौन कौन से हैं? इब्राहिम कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह और सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह, और चौथा है अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो यहाँ पे भी वो बात ख़त्म हो सकती थी, लेकिन मैंने कहा कि तारीख़ की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये बाकी जो बातें हैं वो तारीख़ के हवाले से हैं, और अब इम्कान है कि यूजीसी इस तरफ भी तवज्जो दे सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये भी याद रख लेना आपको, इस याद रखने के लिए ही लिखाया है। अच्छा, कुली कुतुब शाह ने जो अदबी सरमाया छोड़ा या उसकी कौन कौन सी किताबें तसानीफ़ हैं, तो उनमें वो लिख लो, सिर्फ 4 हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले उसकी क्या है? कुतुब मुश्तरी नाम की एक मसनवी है, क्योंकि शायर भी है ये और नसर निगार भी है, तो इसलिए सबसे पहले इसकी जो नज़र आती है उसके अदबी सरमाए में पहली किताब तो वो है मसनवी कुतुब मुश्तरी। इसकी डेट लिखो 1609 ईस्वी। तो इसको क्या कहा जाता है? उर्दू की पहली तबाजात मसनवी इसको कहा जाता है, उर्दू की पहली तबाजात मसनवी। दूसरे नंबर पर लिखो सबरस, 1635 ईस्वी में लिखी गई। सबरस 1635 ईस्वी में लिखी गई, इसी पे हम बात करेंगे आगे। तीसरे नंबर पे लिखो ताजुल हकायक। इस किताब के बारे में अगर से इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन मौलवी अब्दुल्ला कहते हैं कि ये इन्हीं की किताब है, ठीक है, ताजुल हकायक। चौथे नंबर पर है दीवाने वजीहा, ये फारसी दीवान है इसका, वजही का फारसी दीवान है दीवाने वजीहा। तो ये है उसके अदबी सरमाए में किताबें, एक दीवान है उसका, एक मसनवी है, एक दास्तान है, और एक और नसरी किताब है, ठीक है। अब हम आते हैं सबरस की तरफ, कि जो शामिल निसाब दास्तान है। देखो, शख्सियत पे मैंने बात कर ली, उसमें निसाब में देखेंगे कि सबसे पहले मुल्ला वजही का नाम दिया है, फिर उसके आगे उनकी दास्तान का नाम दिया है, तो मैंने मुल्ला वजही पे बात कर ली। उसके बाद जो उनकी दास्तान दी है उसमें, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो दास्तान जो सबरस है ये कब लिखी गई? हिजरी में, क्योंकि उसमें डेट जो, 1635, हाँ डेट जो निकल 1045 हिजरी। 1045 हिजरी, हाँ बहुत खूब, 1045 हिजरी, जिसको हम ईसवी में कन्वर्ट करते हैं तो 1635 निकल के आता है, ठीक है। तो दोनों डेट याद रखनी है। 1045 हिजरी बमुताबिक 1635 ईस्वी में लिखी गई। सबरस जो है किस इलाके में लिखी गई, किस खित्ते में लिखी गई? दक्कन में लिखी गई, या किस समत में लिखी गई? जुनूब में लिखी गई, ठीक है। किस दौरे हुकूमत में लिखी गई? तो कुतुब शाही हुकूमत में लिखी गई। सबरस जो है उर्दू की, या ये कह सकते हैं अदबी नस्र का पहला नमूना है। उससे पहले भी नसरी नमूने मिलते हैं। सबरस जो 1635 में लिखी गई, तो यूँ कह सकते हैं कि 1635 ईस्वी से कबल हम जब
ہندوستان کی ادبی تاریخ پر بالخصوص اردو کے حوالے سے نظر ڈالتے ہیں تو ایسا نہیں کہ نثری نمونے نہیں ملتے ہیں بالکل، لیکن وہ ادبی نہیں ہیں بلکہ مذہبی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ادبی کی بات لگا رہا ہوں کہ ادبی نثر کا پہلا نمونہ سبرس اردو کی ادبی نثر کا پہلا نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ تمثیلی جو ہے داستان بھی ہے یہ، یعنی یہ جو انہوں نے لکھا ہے، یہ کتاب لکھی ہے تمثیل کی شکل میں لکھی ہے۔ تمثیل کسے کہتے ہیں؟ تمثیل کسے کہتے ہیں؟ جو مثال کے ساتھ ہے؟ کیا کہا؟ تمثیل کسے کہتے ہیں؟ ثناواریہ تمثیل کسے کہتے ہیں؟ زیبا تمثیل کسے کہتے ہیں؟ زینت تمثیل کسے کہتے ہیں؟ اور بھی کسی کو معلوم ہو وہ مثال، بتا سکتا ہے۔ مثال کو مثالی انداز میں لکھا۔ تمثیل دراصل کہتے ہیں کہ غیر جاندار کو جاندار بنا کے پیش کرنا، یا محسوسات کو جو ہے کردار کی شکل میں پیش کرنا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمثیل کہتے ہیں۔ تمثیل نگاری یا تمثیل مثلاً محسوسات، جیسے کہ ابھی داستان ہے یہ جو سبرس، تو اس میں زیادہ تر محسوسات کو جو ہے کردار بنا کے پیش کیا ہے، اور اگر غیر جاندار کو، جیسے کہ پتھر کو، پیڑ کو، یا جیسے کہ بہت سے افسانے لکھے گئے ہیں، بالکنی کو جو ہے زندہ کر دیا، جیسے کہ بالکنی کے نام سے افسانہ کرشن چندر کا ہے۔ چوراہے کو، چوراہے میں جام تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اس کو کردار بنا کے پیش کر دیا۔ تو یہ کہنے مطلب ہے، تو ایسی یعنی چیزیں جو انسان کے علاوہ غیر جاندار ہیں، اور یا جاندار کے علاوہ جو غیر جاندار ہیں، بے جان ہیں، مادی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کردار کی شکل میں پیش کرنا، یا محسوسات جیسے خوشی، غم، دکھ، تکلیف، حیرت، جھوٹ، سچ، ان سب کو کردار کی شکل میں پیش کر دینا، کیریکٹر بنا کے پیش کر دینا، چلتا پھرتا دکھانا ان کو۔ تو اس کو جیسے سر وہ ہے اسی کا کرسچن کا ایک افسانہ ہے نہیں، وہ نہیں تو ہم اس ویسی میں ہی جو ہے ٹرین کو بنا دیا انہوں نے، وہ ہاں پوری وہی کہانی بڑا، سناتی ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی یہی داستان دیکھ لیں گے آپ لوگ۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمثیل۔ میں نے دو تعریف بتائی، غیر جاندار کو جاندار بنا کے پیش کر دینا، یا محسوسات کو کردار کے طور پر پیش کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمثیل۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ جو ملا وجہی نے سبرس لکھی ہے تو کس کی فرمائش پر لکھی ہے؟ قلی عبداللہ قطب شاہ۔ قطب شاہ کی فرمائش پر۔ یہ بالکل سوال اسی طرح لکھ لو، کیونکہ بہت سی کتابیں ڈال سکتے ہیں کہ کون سی کتاب عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی، تو اس میں سبرس بھی ہوگا، تو آپ سبرس کو چوز کریں گے۔ عبداللہ قطب شاہ نے دراصل جو ہے وجہی سے فرمائش کیا کی تھی کہ آپ جو ہے بیان عشق میں کتاب لکھیے، ٹھیک ہے، تو وہاں یہ بات ہی لکھی ہے اس نے کہ بیان عشق میں، تو عشق پر یا عشقیہ کتاب لکھنے کی فرمائش کی تھی اس نے، ٹھیک ہے۔ وجہی نے اس قصے کو، جو اس میں قصہ پیش کیا ہے سبرس میں، اس قصے کو دوسرے نام سے بھی یاد کیا ہے اس نے۔ سبرس تو اس کا نام ہے ہی اس کتاب کا، تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کتاب کو اس نے دوسرے نام بھی دیے ہیں، جس میں گنج العرش ہے، وحی الہام، ہاں وحی الہام بھی ہے نام اس کا، اسی طرح بحر المعانی بھی نام رکھا ہے۔ یہ اس نے کتاب کے آخر میں یعنی کہا ہے، یہ اسی کتاب کو سبرس تو ہے ہی نام اس کتاب کا، لیکن اس کتاب کے دوسرے نام کیا ہیں؟ گنج العرش، وحی الہام، بحر المعانی۔
ٹھیک ہے، تو یہ جو سبرس کتاب ہے اس کے اندر یہ قصے کی بات ہو گئی، اس قصے کو کیا کہا ہے، اسی طرح اس قصے میں جو چیزیں پیش کی ہیں ان کی نوعیت کس طرح کی ہے، تو دوہری نوعیت بتائی جاتی ہے، یا کہتے ہیں کہ اردو نثر، یہ جو نثر ہے اس کی یا یہ کتاب ہے اس کی دوہری حیثیت ہے، کہ پہلی تو ادبی کتاب ہے اور دوسری جو ہے تمثیلی داستان ہے۔ اس کی نثر کو ادبی نثر بھی کہا جاتا ہے اور دوسرے تمثیلی نثر بھی کہہ سکتے ہیں، یا تمثیلی قصہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا تمثیلی داستان بھی کہہ سکتے ہیں، یا تمثیلی کتاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس قصے کو جو انہوں نے پیش کیا ہے تو بھائی بغیر پلاٹ کے کیسے پیش کر سکتا ہے، تو اس کا پلاٹ کیسا ہے، تو مربوط بتایا جاتا ہے کہ پلاٹ اس کا مربوط ہے۔ ٹھیک ہے، پلاٹ اس کا مربوط ہے۔ آستان میں پلاٹ بھی تو ایک جز ہے جز یا نہیں ہے؟ جی ہے، داستان کے اجزائے ترکیبی میں پلاٹ شامل ہے یا نہیں؟ ہے سر۔ ہاں، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس کا پلاٹ کیسا ہے، مربوط ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اچھا ہے، پلاٹ کہنے کا مطلب پلاٹ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ جو داستان ہے اس کو سب سے پہلے اس داستان سے اردو ادب والوں کو کس نے روبرو کرایا، تو مولوی عبدالحق نے۔ مولوی عبدالحق نے سب سے پہلے سبرس کو اپنے ایک 1925 میں، ٹھیک ہے، واقف کرایا ہے، یعنی 1925 میں سبرس کو، ٹھیک ہے، یہ چیز یعنی ڈیٹ یاد رکھنا، پہلی بار مولوی عبدالحق نے یا سب سے پہلے مولوی عبدالحق نے سبرس کو اپنے مقدمے کے ساتھ اردو دنیا میں پیش کیا یا واقف کرایا۔ سر 1926 ہم نے پڑھا تھا ایک بک میں۔ ہاں، تو اصل میں اپریل 25 ہے، اپریل 1925۔ سر جو ہم نے مقدمہ پڑھا تھا اس میں 25 ہی لکھا تھا۔ نہیں، وہی کہہ رہا ہوں، تم نے کس کتاب میں پڑھا ہے قمر جہاں؟ سر سبرس کی ایک کتاب تھی سر، اس میں ہی پڑھا تھا 1926 میں۔ اچھا، اگر وہ رسالے میں سب سے پہلے وہ کیا تھا اردو۔ رسالہ اردو میں نہیں، ویسے 1925 یاد رکھنا پہلی بار جو ہوا ہے، اپریل 1925۔ ٹھیک ہے، یا ہو سکتا کوئی ہم نئی تحقیق کل لا دے سامنے تو الگ بات ہے۔ ٹھیک ہے، ورنہ ڈیٹ جو ہے 24 بھی جو ہے میری نظر سے گزری ہے، 24 بھی نظر سے گزری ہے، تو اس طرح سے 3 ڈیٹ ہو گئی، 24، 25، 26۔ ٹھیک ہے، خیر یہ یاد رکھو، اصل چیز کیا یاد رکھنی ہے، سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ 1932 میں مولوی عبدالحق نے سبرس کو شائع کیا، 1932 میں، 7 سال کے بعد ایک مضمون لکھ دیا تھا انہوں نے، سب سے پہلے ایک مضمون لکھ کے ہمیں یہ بتا دیا 1925 میں یا 24 میں کہ یہ کتاب اس طرح کی ایک کتاب ہے جو اردو کی پہلی کتاب تسلیم کی جا سکتی ہے ادبی نثر کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں یہ لوگ جان گئے، اس کے بعد میں وہ کتاب پھر انہوں نے مرتب کی، مرتب کرنے کے بعد چھپوائی کب، 1932 میں، انجمن ترقی اردو دکن سے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز یاد رکھنا، یہی 1932 والی بات جو ہے بالکل یعنی دماغ میں بٹھا لیجئے کہ مولوی عبدالحق نے سب سے پہلے سبرس کو کب مرتب کیا اور شائع کیا، 1932 میں۔ اب یہ ہے کہ سبرس کا ماخذ کیا ہے،
یعنی سبرس کا جو واقعہ ہے وہ واقعہ کہاں سے لیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں بھی جو ہے کئی کتابوں کے نام لیے جاتے ہیں۔ 3 تصانیف ہیں جو ایک ہی مصنف کی تصانیف ہیں۔ ایک فارسی جو ہے مصنف ہے محمد یحییٰ ابن سیبک فتاحی نیشا پوری، یہ نام لکھ دو یا لکھے دے رہے ہم، ٹھیک ہے۔ اس کی کتابیں ہیں 3 جن کا اس کے ماخذ کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے۔ محمد یحییٰ ابن سیبک فتاحی نیشا پوری، دیکھو یہ نام ہے، اور اس کی 3 کتابیں ہیں۔ دستور عشق ایک کتاب، اب دستور عشق کیا ہے؟ مثنوی ہے، جس میں فارسی مثنوی، یہ بھی ذہن رکھیے گا۔ دستور، یہ شاعر بھی فارسی ہے محمد یحییٰ ابن سیبک فتاحی نیشا پوری، اور دستور عشق اس کی فارسی مثنوی ہے، یہ ایک ضخیم مثنوی ہے، 5000 اشعار ہیں اس مثنوی میں، دستور عشق میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے شبستان خیال، دوسرے نمبر پہ لکھ لو قصہ حسن و دل، پھر ہم شبستان خیال، قصہ حسن و دل یہ ہے، اور پھر ہے شبستان خیال۔ یہ کیا ہے قصہ حسن و دل؟ یہ نثر میں لکھی گئی ہے، اسی مثنوی کو نثر میں اسی شاعر نے، اسی مصنف نے لکھا ہے، مختصر سی خلاصہ لکھا ہے نثر میں، کس نام سے؟ قصہ حسن و دل کے نام سے۔ اور پھر ہے شبستان خیال، شبستان خیال یہ ہو گئی۔ اب اسی قصہ حسن و دل کو شبستان خیال کے نام سے جو ہے نظم میں پیش کر دیا ہے، یعنی پھر جو ہے منظوم کر دیا، پھر شاعری میں پیش کر دیا، تو یہ ہے اصل میں۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں اصل یہ جو ہے کتاب دستور عشق، یہ دستور عشاق، دیکھو دستور عشق لکھ گیا، اس کو دستور عشاق کر لینا۔ تو یہ جو دستور عشاق ہے، اس کو جو ہے اس کا خلاصہ قصہ حسن و دل کے نام سے نثر میں پیش کیا گیا، اور پھر اسی کا خلاصہ شبستان خیال کے نام سے نظم کی شکل میں بھی پیش کیا گیا۔ اب انہی پہ بات ہوتی ہے کہ اس کا ماخذ ان تینوں کتابوں میں کون سی کتاب ہے؟ تو مولوی عبدالحق ہیں، وہ قصہ حسن و دل کو سبرس کا ماخذ قرار دیتے ہیں۔ مولوی عبدالحق قصہ حسن و دل، یہ جو دستور عشاق کا خلاصہ ہے نثر میں، یعنی قصہ حسن و دل فارسی میں ہے، اور اسی کو وہ ماخذ قرار دیتے ہیں مولوی عبدالحق۔ لیکن عزیز احمد بھی ایک ہیں جو اپنے اردو ادب میں محقق بھی کہہ سکتے ہیں، نقاد بھی کہہ سکتے ہیں، ناول نگار بھی کہہ سکتے ہیں، تو انہوں نے حسن و دل اور دستور عشاق دونوں کو سبرس کا ماخذ قرار دیا ہے۔ حسن و دل، قصہ حسن و دل اور دستور عشاق دونوں کتابوں کو سبرس کا ماخذ سمجھ رہے ہیں نا؟ نئے والے جو نئے بچے ہیں وہ ماخذ سمجھ رہے ہیں نا؟ ماخذ کسے کہتے ہیں؟ کوئی لفظ اگر میننگ نہ سمجھ میں آئے فوراً پوچھئے گا۔ سبرس میں یہ حوالے سے بات ہو گئی کہ بھئی ماخذ کیا ہے، تو یہ ماخذ 2 نام یاد رکھیے گا، مولوی عبدالحق قصہ حسن و دل کو جو ہے ماخذ قرار دیتے ہیں، عزیز احمد جو ہے حسن و دل اور دستور عشاق دونوں کتابوں کو جو ہے ماخذ قرار دیتے ہیں۔ بس اتنی سی اختلافی بات ہے، وہ ذہن نشی رکھیے گا۔ سبرس میں جو ہے چونکہ اس کا اسلوب بڑا رنگین ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کتنے انشائیے پائے جاتے ہیں؟ 11 انشائیے بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک سوال قائم ہو چکا ہے، تو یہ یاد رکھیے، اس کو بھی لکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ سبرس کا اسلوب میں نے کہا کیسا ہے؟ رنگین، مرصع، مسجع، مقفع۔ رنگین، مرصع، مسجع، مقفع، سبرس کا اسلوب نگارش کیسا ہے؟ رنگین ہے، مرصع ہے، مسجع ہے، مقفع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے اس کے اسلوب کے حوالے سے۔ کیوں؟ اسلوب نگارش بھی اس کے اجزائے ترکیبی میں شامل ہے۔ داستان کا
جو اجزائے ترکیبی ہیں ان میں پلاٹ کے علاوہ اور کون سا جز آتا ہے؟ اسلوب نگارش. اسلوب یعنی اسلوب نگارش. آخر میں بتایا تھا اسلوب ہے یا نہیں ہے، یا مجھ سے غلطی ہو جی گئی؟ ہے. ہاں پھر ہاں، تو اس لیے میں نے کہا تھا داستان کی، مجھے جو یاد پڑ رہا جو میں نے بات کہی تھی کہ داستان کی اہمیت دو نقطہ نظر سے ہے، ایک تہذیبی اور دوسرے اس کے اسلوب کی وجہ سے. کہی تھی بات کہ نہیں کہی تھی؟ جی تو کہی تھی بالکل. اس کے اجزاء میں ہی شامل ہے. وجہی کو خود بھی اس بات کا گمان تھا کہ ان کا اسلوب جو ہے بہت اچھا ہے، تو اسی لیے وجہی نے اپنے اسلوب کے حوالے سے کیا کہا ہے؟ وہ اپنے کہتے ہیں کہ نظم اور نثر ملا کر ایک نیا طرز ایجاد کیا. نظم اور نثر ملا کر ایک نیا طرز ایجاد کیا. یہ کون کہتا ہے؟ وجہی کہتے ہیں اپنے بارے میں. یہ آخری بات تھی جو میں نے بھی بتائی، جو صبرس کے حوالے سے تمہیدی گفتگو کہہ سکتے ہیں، یا اس کے تعارف میں یا تبصرہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم اندر کی بات کریں گے کہ اس کے اندر کیا ہے. اس کتاب کے حوالے سے انٹروڈکشن ہو گیا، لیکن اب اس کے اندر کیا ہے اس پہ بات کریں گے. تو اس ابھی جو ہے کوئی سوال اگر ہو جو ابھی گفتگو کی میں نے، تو ابھی پوچھ لو، پھر ہم آگے بڑھیں گے. تھوڑا سا کنفیوژن بڑھے گی. تارا رانی کوئی سوال ہے کسی طرح کا؟